پھر اللہ کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو ثلاثہ نہ کہو۔ ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تین، اور ثلاثہ نہ کہو، تین نہ کہو، یعنی مراد کیا؟ تین خدا نہ کہو۔ یہ نہ کہو کہ ایک مریم علیہ السلام خدا ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، ایک جو ہے وہ ایک اللہ خدا ہے، یہ تین خدا ہو گئے۔ عیسائیوں کے نزدیک علم الکلام کے اندر بڑی بحث ہیں، یعنی عیسائیوں میں بھی اتنے فرقے ہیں کہ آپ گن گن کے تھک جائیں، اور وہ تین خدا کے اندر الگ الگ اس کی میننگ لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی تین الگ الگ خدا ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے، اور ایک اس کی وائف ہے۔ ایک کوئی کہتا ہے فادر ہے، سن ہے، اور ہولی اسپرٹ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تینوں ہیں، دکھنے میں تین ہیں، ظاہری طور پر ایک ہے۔ کوئی کہتا ہے معنی کے طور پر ایک ہے، ظاہری طور پر تین ہے۔ الگ الگ بہت ساری اس کی روایت ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ولا تقولوا ثلاثہ، کسی بھی لحاظ سے یہ تین نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ انتہوا خیر لکم، تو تین کہنے سے بچو، تین خدا کہنے سے بچو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، جان لو کہ اللہ معبود ہے واحد، ایک معبود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، اللہ ایک ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کے ہو کوئی اولاد، اس کے ہو کوئی بیٹا۔ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ ہے اس کے لیے کوئی اولاد۔ اس طرح ہم سورہ اخلاص سے ہی پڑھتے ہیں نا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بائبل کے اندر علماء نے جواب دیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مریم وروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 171 ہے سورہ نساء کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو اپنے دین میں۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غین لام واو، غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھانا۔ دین کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں حد سے بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں غلف۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ مراد کیا ہے؟ جو اللہ نے نبیوں کو دین دیا اسی دین کو لو۔ اس کو بالکل آسان طریقے سے سمجھیے کہ ایک چیز اللہ نے دین میں رکھی ہے سنت، اور آدمی اس کو درجہ دے دے فرض کا، تو کیا ہوگا کہ اللہ نے ایک چیز رکھی سنت ہے، آدمی فرض کا درجہ دے دے گا تو کیا کرے گا؟ دین میں اس نے غلف کیا، اس کو حد سے بڑھا دیا۔ جیسا بہت عام اسی مثال آپ کو میں سمجھاؤں کہ سنت غیر مؤکدہ ہیں عصر کی، اور عصر کی غیر سنت مؤکدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی گھر پہ پڑھ کے آئے آپ کے سامنے نہ پڑھے۔ اب اللہ نے ایک تو سنت رکھا، پھر سنت بھی غیر مؤکدہ رکھا، اور آدمی اگر خود سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا پابند ہو اور دوسرا نہ پڑھے تو چونکہ وہ ڈیلی پڑھتا ہے تو دوسرے کو گناہ گار سمجھنا شروع کر دے۔ تو کیا ہوا؟ ایک چیز سنت غیر مؤکدہ تھی، پڑھنی چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن چونکہ خود پڑھ رہے تھے تو اس کو درجہ دے دیا فرض کا، اور جو نہیں پڑھ رہا اس کو گناہ گار سمجھ لیا، اس کو بد آدمی سمجھ لیا۔ تو یہ دین میں غلف ہے۔ تو دین میں جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کو فرض کا درجہ دیں، جو اللہ نے واجب کا درجہ دیا اس کو واجب کا درجہ دیں، جو اللہ نے مستحب رکھا ہے اس کو مستحب سمجھیں۔ تو حد سے بڑھانا دین کو یہ ہوتا ہے غلف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہا ہے انہوں نے غلف کیا کیا؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب غلف نہ کرو، حد سے نہ بڑھاؤ، مبالغہ نہ کرو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے لیے حق کے سوا، سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ یعنی اہل کتاب نے کیا کہا؟ یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے جب اللہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کرو جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ پھر فرمایا انما المسیح، اور بے شک جو مسیح ہیں، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی تیسرے پارے میں جب مسیح کا ذکر آیا تھا، حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسیح کا معنی ہوتا ہے مسح کرنے والا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ بیماروں پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے، ہاتھ سے ان کے مسح کرتے تھے، اس وجہ سے بیماروں کو ان کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے شفا ملتی تھی۔ تو جو شخص مسح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مسیح، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ دعا پڑھتے ہیں دجال سے بچنے کی، تو دجال سے بچنے کی دعا میں بھی دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ آتا ہے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مسایہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو بھی کہہ رہے ہیں اور مسایہ جو ہے دجال کو بھی کہہ رہے ہیں، اس کا فرق کیا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا مسح کرنے والا، ہاتھ پھیر کر علاج کرنے والا، اور جب دجال کو مسیح کہتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے ممسوح العین۔ عربی زبان میں چیز کے رگڑ دینے کو کہتے ہیں ممسوح کر دینا۔ ممسوح العین، عین مانے آنکھ، جس کی ایک آنکھ کو رگڑ دیا گیا ہوگا، اس لیے جب دجال کو مسیح کہیں گے تو مقصد ہوگا ایک آنکھ والا اور جس کی دوسری آنکھ کو رگڑ دیا گیا۔ اور جناب عیسیٰ کو جب مسیح کہیں گے تو مراد ہوگی ہاتھ پھیر کر شفا دینے والا۔ تو فرما انما المسیح، بے شک مسیح، کون مسیح؟ عیسیٰ ابن مریم، وہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جان لو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں، نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا جیسے ہیں، بلکہ کون ہیں؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے۔ یہ جملہ سنیے گا، کوئی عیسائی آپ کو مل جائے اور آپ کو قرآن سے دلیل وہ دے دے گا کہ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل ہے، آپ کہیں گے کہاں لکھی ہوئی؟ وہ اس طرح کی آیت آپ کے سامنے پیش کرے گا، تو اس وقت آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ کلمت، وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اب کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی، عیسائیوں کے نزدیک کلمہ سے مراد کیا ہے؟ وہ جو چیز منہ سے نکلے کلام کی طرح۔ میں ہوں اس وقت، میرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ میرے کلمات ہیں، یعنی کہ میں ہوں اور میرے کلمات میرے ایٹریبیوٹس ہیں، میرے ایڈجیکٹیوز ہیں، یعنی میرے کلمات میرے ہیں، یہ میں اون کرتا ہوں۔ تو ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تو ایک تو اللہ کی ذات بھی، وہ بھی خدا کی ذات ہے، اور ایک اللہ کا کلمہ بھی، وہ کلمہ بھی اس کا ایٹریبیوٹ ہے۔ تو علم الکلام کے، یہ بات تھوڑی سی گاڑی ہے لیکن سمجھنے سے قابل ہے، کیونکہ عیسائی یہی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا کلمہ ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات، اس دونوں میں کسی کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ وہ میری صفت ہیں، یعنی میرا کلمہ ہے، تو اللہ نے اپنے ورڈ کو، اللہ نے اپنے کلمے کو ایک انسان بنا دیا، اور انسان بنا کر وہ کیا بنائے؟ حضرت عیسیٰ بنائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دکھنے میں انسان ہیں لیکن ایکچولی اللہ کا ورڈ ہے، تو اس لیے وہ خدا کے ایک روپ ہیں۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، یہی بات وہ کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر قرآن میں بھی پڑھتے ہیں وَكَلِمَتُ عیسیٰ، کلمہ ہے، تو اس کلمے سے کیا مراد ہے؟ یہ سمجھیے بات۔ اس کلمے سے مراد تیسرے بارے ہم نے آیت پڑھی تھی، تیسرے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہمارے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا ہے اور آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کیا۔ پھر کہا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، ہو جا، تو چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے کلمے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کلمہ کہتا ہے کن۔ جب وہ کن کہتا ہے تو اس کلمے سے اس کی چیزیں پیدا ہو جاتی۔ تو اس کلمے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلمے سے مراد اللہ کا ورڈ ہے اور اس ورڈ نے کوئی روپ اختیار کر لیا انسان کا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو بناتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا۔ تو یہ جو لفظ کن ہے، یہ کن کیا ورڈ ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ورڈ سے، کیونکہ عام طور پر میں بندے کو پیدا کرتا ہوں میاں بیوی کے ملاپ سے، اس میں مرد کا حصہ بھی ہوتا ہے، عورت کا حصہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب جناب عیسیٰ کو میں نے پیدا کیا ہے
تو اس میں ماں کے حصے کو تو شامل کیا ہے، 9 مہینے گزرے ہیں، ماں کا حصہ شامل ہوا ہے، لیکن کسی مرد کا حصہ شامل نہیں ہوا۔ مرد کے حصے کی جگہ بس میرا یہ کہنا کہ کن ہو جا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ تو اس کن سے مراد اللہ کا وہ کلمہ ہے، نہ کہ اللہ کا روپ اور اس طرح کی وہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ تو کلمے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کن کہنا، اللہ کا ہونا کہنا۔ امام رازی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خاصیت؟ اللہ تو ہر چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں پیدا کرنا کہتا ہوں، کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ ساری چیزیں اصل میں تو اللہ کے کن سے ہی پیدا ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں خاص طور پر کلیمہ کیوں کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا، امام رازی نے کہا اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلیمہ کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ کن کہہ کر جب چیزیں پیدا فرماتا ہے تو دکھنے میں کوئی سبب نظر آتا ہے اور اس کے بیک ہینڈ پر اللہ کا کن ہوتا ہے۔ ساری چیزیں دنیا میں اسباب دکھتے ہیں لیکن پیچھے کن ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا سبب کوئی نظر نہیں آتا، ڈائریکٹ کن نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ڈائریکٹلی کن کہا انہیں، ڈائریکٹلی کلمہ کہا انہیں۔ پھر فرمایا القاہا الی مریم، اور ڈال دی مریم کی طرف، اس کلمے کو ڈال دیا، کن کلمے کو ڈال دیا۔ وروح من، اور حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ اس کی طرف سے روح ہیں۔ اب اس جملے پر بھی وہ کہتے ہیں، دیکھو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ اللہ کا پارٹ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وروح من، وہ اللہ کی روح ہے یا اللہ کی طرف سے روح ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد اب یہ کہتے ہیں روح عربی میں کہتے ہیں پھونکنے کو، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ روح سے مراد ایسا نہیں معاذ اللہ کہ اللہ کی روح ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ خدا 3 ہے۔ 3 سے مراد کیا ہوتی ہے ان کی؟ ایک اللہ ہے، خدا ہے، دوسرے بیٹا ہے یعنی سن ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے، یعنی ایک اللہ ہے، اللہ کی جو روح ہے وہ روح آ گئی ہے حضرت عیسیٰ میں اور عیسیٰ بن کے آ گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لحاظ سے ہیومن بھی ہیں اور دوسرے لحاظ سے اللہ کی روح ان کے اندر ہے، تو ایک لحاظ سے وہ خدا بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان تمام نظریوں کا رد کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وروح من سے مراد کیا؟ وہ پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ کہ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ نے 16ویں پارے میں سورہ مریم میں یہ بات ملتی ہے کہ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت مریم علیہ السلام گھبرائیں تو کہنے لگے قال انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک ستھرا بیٹا دوں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے قریب جا کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری۔ جب پھونک ماری آپ پر تو اس پھونک سے آپ جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں، پریگننٹ ہو گئیں۔ تو القاہا الی مریم وروح من، کہ اللہ نے ڈالی اس کی طرف سے روح، یعنی وہ جو پھونک تھی اللہ نے وہ حضرت مریم علیہ السلام پر ڈالی۔ تو روح سے مراد یہاں یہ ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو ثلاثہ نہ کہو۔ ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3، اور ثلاثہ نہ کہو، 3 نہ کہو، یعنی مراد کیا؟ 3 خدا نہ کہو۔ یہ نہ کہو کہ ایک مریم علیہ السلام خدا ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، ایک جو ہے وہ ایک اللہ خدا ہے، یہ 3 خدا ہو گئے۔ عیسائیوں کے نزدیک علم الکلام کے اندر بڑی بحث ہیں، یعنی عیسائیوں میں بھی اتنے فرقے ہیں کہ آپ گن گن کے تھک جائیں، اور وہ 3 خدا کے اندر الگ الگ اس کی میننگ لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی 3 الگ الگ خدا ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے اور ایک اس کی وائف ہے۔ ایک کوئی کہتا ہے فادر ہے، سن ہے اور ہولی اسپرٹ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تینوں ہیں، دکھنے میں 3 ہیں، ظاہری طور پر ایک ہے۔ کوئی کہتا ہے معنی کے طور پر ایک ہے، ظاہری طور پر 3 ہے۔ الگ الگ بہت ساری اس کی روایت ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ولا تقولوا ثلاثہ، کسی بھی لحاظ سے یہ 3 نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ انتہوا خیر لکم، تو 3 کہنے سے بچو، 3 خدا کہنے سے بچو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، و جان لو کہ اللہ معبود ہے واحد، ایک معبود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، اللہ ایک ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد،
اور اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کے ہو کوئی اولاد، اس کے ہو کوئی بیٹا۔ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ ہے اس کے لیے کوئی اولاد۔ اس طرح ہم سورہ اخلاص سے ہی پڑھتے ہیں نا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بائبل کے اندر علماء نے جواب دیا کہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خطابات ہیں اس کے اندر وہ بار بار جملہ استعمال کرتے ہیں فادر، فادر کا، کہ فادر نے یہ کہا، خداوند نے یہ کہا، باپ نے یہ کہا، باپ کی بات آتی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اس زمانے میں فادر کا، اب تو انگلش میں فادر کہا جاتا ہے، عبرانی زبان میں باپ کا لفظ خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو اس لیے وہ جو رائج زبان تھی اس زبان کے اندر وہ خدا کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اس سے مراد فادر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو ایکچولی فادر ہوتا ہے، علماء نے اس کے بھی جواب دیے۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے کہ اس کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے انسان کی وکالت کے لیے، کارساز ہے اللہ۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو کچھ عیسائی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کی شان کو کم کر دیا، ان کو بندہ بنا دیا، وہ تو خدا ہیں۔ تو اب قرآن نے اس کا جواب دیا کہ لن یستنکف المسیح، اور ہرگز مسیح آر محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے اس بات میں ان یکون عبد للہ، کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوں اللہ کے بندے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس بات میں شرم محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے بندے ہونے میں فخر محسوس کریں گے۔ پھر فرمایا ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ اللہ کا بندہ ہونے میں جو مقرب فرشتے ہیں وہ آر محسوس کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا۔ یہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں یہ ساری اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو قرآن نے ان کو کہا کہ اپنے لیے تم بیٹی جو ہے وہ عیب سمجھتے ہو، یعنی اس کو زندہ دفن کر دیتے ہو، جو چیز اپنے لیے عیب سمجھتے ہو خدا کی بیٹیاں بناتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا، تو یہاں پر فرمایا کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ملائکہ کو اس بات میں شرم ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال کا جواب ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو عبدہ کہہ دیا تو نور کا رد ہو گیا، اگر حضور نور ہوتے تو عبدہ نہیں کہا جاتا، جب بندہ کہہ دیا تو نور نہیں، نور ہے تو بندے نہیں۔ تو ہم نے کہا دیکھو قرآن کے اندر سب یہ کہتے ہیں فرشتے کیا ہیں، نور ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ نے یہاں کہا کیا کہ فرشتوں کو بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں، تو فرشتے نور بھی ہیں، نور ہو کر بندے بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جب بندہ کہا جا رہا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، اور اس کا رد جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا رد پھر اس آیت میں موجود ہے کہ فرشتے نوری مخلوق بھی ہیں لیکن پھر بھی انہیں بندہ کہا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو آر محسوس کرے اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے آگے جھکنے سے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ کہتا ہے ہم قریب انہیں جمع کریں گے سب کے سب کو قیامت کے دن۔ یہ سب جن کو گھمنڈ ہے، اکڑ ہے اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ بیٹھے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میدان محشر میں اللہ سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا لمن الملک اليوم، اللہ سب کو جمع کر کے موت دے گا، سب مر جائیں گے۔ اللہ پھر پوچھے گا لمن الملک اليوم، آگے آئے گا کون ہے بادشاہ آج کے دن، کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بندہ نہیں ہوگا کہنے والا کہ میں ہوں یا میں بندہ ہوں یا میں ہوں، کوئی نہیں، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ حیوانات، نہ انسان، سب کو اللہ موت دے گا۔ اور پھر خدا خود پوچھے گا لمن الملک اليوم،
کون ہے آج کے دن بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا تو وہ میرا رب خدائے بزرگ و برتر واحد و قہار، وہ کہے گا للہ الواحد القہار، وہی بادشاہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی واحد ہے اور وہی قہار ہے جس کی سارے عالم میں بادشاہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ہم اسے میدان محشر میں جمع کریں گے۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر لیکن بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا ان کے ایمان لانے کا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ تعالیٰ ان کے فضل کو اپنی رحمت سے بڑھا دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے شرم محسوس کی، آر محسوس کی اللہ کے آگے جھکنے سے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا اللہ کے آگے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا کسی بھی شخص کو حامی اور مددگار۔ تو پتہ لگا یہاں پر جب اللہ یہ کہتا ہے کہ کافر یا نافرمان مددگار قیامت کے دن نہیں پائیں گے، تو اس کا ورس کیا ثابت ہوتا ہے کہ مومنین اولیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قیامت کے دن مدد کے طور پر قیامت کے دن پائیں گے۔ ورنہ اللہ جنرلی کہہ دیتا نا کہ نہ بھائی نیکوں کو کوئی مددگار ملے گا، نہ بدوں کو کوئی مددگار ملے گا، لیکن قرآن جب بار بار اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ نافرمانوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو یہ بات خود ہی بتا دیتی ہے کہ فرما برداروں کے لیے مددگار ہوں گے۔ کس طرح؟ ترمذی میں ایک روایت ہے جس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک شخص کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، لائن میں لگا ہوگا اعمال نامے کی، کہ اچانک سے ایک عالم دین پر، ایک اللہ والے پر نظر پڑے گی اور دیکھ کر ہی پہچان جائے گا کہ دنیا میں تو وہ شخص تھے کہ جن سے میری سلام دعا تھی، میرا تعلق تھا، یہ عالم دین تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے۔ وہ فوراً دوڑ کر جائے گا، وہ جا کر کہے گا حضور مجھے پہچانا؟ تو وہ کہیں گے تعارف کرواؤ کون؟ کہ حضور دنیا میں آپ جب نماز پڑھاتے تھے، ایک بار جب آپ نماز پڑھانے کے لیے گئے تو میں نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ تو فرمایا ماشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے۔ اس نے کہا حضور اس دن میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، میں پھنسا ہوا ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ تو اس طرح اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، تو اللہ والوں سے جن کی سنگتیں ہوں گی، نیک لوگوں سے جن کی سنگتیں ہوں گی، تو نیک آدمی اکیلا ہی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنی سفارش سے کئی لوگوں کو بخشوا کر جائے گا۔ جس طرح بڑی مشہور حدیث ہے، ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ لیکن وہ حافظ قرآن کون؟ یہ نہیں کہ جو حافظ بن گیا آپ نے تقریب کر دی، وہ حافظ قرآن جس کو اپنی آخری سانس تک قرآن یاد رہا، وہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وہ حافظ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی جو حافظ بن رہے ہیں، اللہ انہیں بھی باعمل حافظ قرآن بنائے اور آخری سانس تک یاد رکھنا نصیب فرمائے۔ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو انہوں نے حفظ ہمیں کروایا، انہوں نے کہا قرآن یاد کرنا بڑا کمال ہے، لیکن یہ چھوٹا کمال ہے قرآن یاد کرنا، اصل کمال یہ ہے کہ یاد کرنے کے بعد آخری سانس تک یاد رہے۔ کتنے ہی بچے حافظ ہوتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، تقریب ہو جاتی ہے ان کی، اس کے بعد وہ حفظ بھول جاتے ہیں۔ تو قرآن حفظ کرنا واجب نہیں ہے، قرآن حفظ کر لیا تو اب یاد رکھنا واجب۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو حافظ بنائیں، تو حافظ بنائیں تو پھر اب بچے پر آپ کی ذمہ داری بن گئی، جب وہ حافظ بن جائے تو حافظ بننے کے بعد اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ روزانہ قرآن کو کھول کر پڑھنے والا ہو، ورنہ حفظ کر لے گا اور پھر قرآن کو چھوڑ دے گا تو قرآن یاد کر کے بھلا دینے کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، 2 آیتیں پھر اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، اور تحقیق تمہارے پاس آئی اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے برہان، واضح دلیل، روشن دلیل۔ یہ برہان کیا ہے؟ برہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ برہان کا معنی ہوتا ہے واضح دلیل، روشن دلیل۔ تمام مفسرین نے لکھا، عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔
اور بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو دو بڑے معجزے عطا فرمائے. ایک عصا کا معجزہ تھا اور ایک معجزہ ایسا تھا کہ آپ کیا کرتے، اپنا ہاتھ جو تھا اپنی بغل میں اس طرح ڈالتے اور بغل میں ڈال کر پھر نکالتے تو ہاتھ جو ہے وہ روشن لائٹس کی طرح چمکنے لگتا. جس طرح ایک بہت بڑا ہیوی واٹ کا اگر شیور ہو تو جلتا ہے نا، اس طرح آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لائٹ مارنے لگتا اور اندھیرے کے اندر آپ کا وہ ید بیدا کہلاتا. ید مانے ہاتھ، بیدا مانے سفید روشن. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا کا معجزہ تھا، ایک ید بیدا کا معجزہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ہاتھ کو نکالتے تو اللہ نے کہا اے حبیب اے موسیٰ فذانی کا برہانانی من ربک الی فرعون وملئی، اے موسیٰ ہم نے تمہیں دو برہان عطا کیے. تو جو معجزہ دیا اللہ نے اس معجزے کو برہان کہا. لیکن کیا خوبصورت بات لکھی، فرما سارے انبیاء معجزے لے کر آئے اور نبی کریم علیہ السلام خود سراپا معجزہ بن کر آئے. وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو دو معجزے دیے. اور اس آیت میں کیا کہا، اے حبیب یا ایھا الناس، اے لوگوں تحقیق یہ میرا نبی برہان بن کر سراپا معجزہ بن کے تمہارے پاس آیا ہے. اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. اللہ اکبر. تو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگوں تمہارے پاس آیا برہان، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا روشن نور، واضح نور. واضح نور کیا ہے؟ یہ ہے قرآن. اس لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم. یہ اللہ قرآن بھی نور ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے ہماری روح کو، ہمارے دل کو بھی منور کر دے. ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم جب مر جائیں تو اس قرآن جو تو نے جس کو کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، جس قرآن کو تو نے نور مبین کہا، اللہ جب ہم مر جائیں تو ہماری اندھیری قبر میں یہ قرآن کا نور ہی چراغ بن کے ہماری قبر کو روشن کرنے والا ہو. پھر آخری آیت فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے انہوں نے اللہ کو تھام لیا، دین کو تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل میں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائے گا. یہاں پر یہ آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے اور صرف ایک آیت بچی ہے سورہ نساء کے ختم ہونے میں. اور انشاءاللہ کیونکہ وہ علم المیراث کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ وہ میں کل کے درس میں بیان کروں گا. اور وہ مسئلہ ہے قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں. اب کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے شادی بھی نہیں کی تھی، نہ اس کی اولاد ہے نہ ماں باپ ہے اور پیسہ دولت بہت زیادہ ہے. تو اب اس کلالہ کی دولت ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگی؟ یعنی کلالہ جو آدمی ہے جس کے نہ ماں باپ زندہ ہیں، نہ اولاد اس کی ہے، نہ بیوی اس کے پاس اس وقت موجود ہے، اب ایسا آدمی جب اس کے پاس دولت ہوگی تو اس کی جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ باقی جس کی بیوی ہو، جس کے ماں باپ ہوں، جس کی اولاد ہو، وہ ہم نے کہاں پڑھ لیا؟ چوتھے پارے کے اندر آخری کے اندر سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ہم سارے بیانات پڑھ چکے. بیوہ کا کتنا حصہ ہے، اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے، وہ سارے حصے وہاں پڑھ لیے. اور سورہ نساء کی بالکل لاسٹ آیت میں اللہ نے پھر کلالہ کے حصے کو بیان کیا کہ کلالہ کا حصہ کیا ہوتا ہے. وہ کل انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ وہ کتنا حصہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنی عنایت کا واسطہ مالک کریم ہماری اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک کریم جتنے ہم نے درس دے چکے ہیں الحمدللہ 5 سپارے تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری عنایت سے ہی یہ ہم مکمل کر سکے. میرے مولا یہ چھٹا پارا بھی کوارٹر ہونے والا ہے.
میرے مولا اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں سرزد ہوئیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ جو حق بیان کیا اپنی رحمت سے اسے قبول کر لے۔ یا رب العالمین اس قرآن کا واسطہ ہماری مشکلوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین اس قرآن کے نور کا صدقہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے صدقے تو کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اے اللہ تو نے اس قرآن میں شفا رکھی ہے، الہی بیماروں کو شفا کامل عطا کر دے۔ الہی جو بیمار ہیں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اپنے کرم سے قرآن کا صدقہ صحت کامل عطا کر دے، ہمیں بھی جسمانی روحانی تمام تکالیف کو دور کر دے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے الہی ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہی جنہوں نے ہم پر احسان کیا تو ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمانے والا ہے، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا میرے مولا تو ان پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ الہی اپنے کرم کا صدقہ، ہم کمزور ہم ناتواں ہیں، الہی اپنے کرم کا صدقہ ہمارے محسنین کا بھلا فرما، ہمارے دوستوں کا بھلا فرما، تمام مسلمانوں کا بھلا فرما، عالم اسلام کا بول والا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذلت المشرکین والظالمین۔ مالک کریم عمر بھر قرآن کی خدمت کرنا نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے اس کلام کو، اس سچے کلام کو، اس کی دعوت کو ایک ایک دنیا کے چپے چپے میں ہمیں عام کرنا نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بھی میرے مولا قرآن کو صرف کرنا نصیب فرما۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جو کسی مسئلے میں اٹکا ہوا ہے، اے اللہ قرآن کا صدقہ تمام کی مشکلوں کو دور فرما۔ جنہوں نے اس ناشتے کا اہتمام کیا، جو آئے ماشاءاللہ مالک کریم سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرما، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ محفلیں سدا سلامت رہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قرآن کے عنوان سے ہم ملتے رہیں، قرآن کے عنوان سے ہم جمع ہوتے رہیں، ہماری محفلوں کو بابرکت کر دے۔ یا رب العالمین حضور جان عالم کا صدقہ قرآن کے صدقے اسی سال گنبد خضرا کی ہمیں حاضری عطا فرما، حج مقبول و مبرور ہمیں عطا فرما۔ الہی اپنے کرم کا صدقہ میری والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے رئیس ماما مالک کریم بیمار ہیں، دعا کیجیے صحت کاملہ عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کری ہیں کہا ہے مالک سب کے ناموں سے حالوں سے تو واقف ہے، سب پر اپنا کرم کر دے، سب پر اپنا کرم کر دے۔ الہی اپنی ولایت سے ہمیں مالا مال کر دے، اپنے محبوبوں میں ہمیں شامل کر دے۔ الہی ہمارے ٹوٹے پھوٹے ریاضتوں کو اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جن ہمارے دوستوں نے اجوا کھجور کا بیر روحہ کا اہتمام کیا، یا رب العالمین بدر کی زیارت نصیب فرما، جہاں بدر کی جنگ ہوئی ان صحابہ کے مزارات کی زیارت ہمیں اسی سال نصیب فرما، اور اس راستے میں آنے والے اس کنویں میں جس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا، میرے مولا اس کنویں کے پانی سے میں وضو کرنا بھی نصیب فرما۔ الہی اپنے کرم کا صدقہ، الہی اپنے فضل کا صدقہ زوال نعمت سے بچا۔ یا رب العالمین اپنے کرم کا صدقہ ذلت سے، ذلیل لوگوں کی صحبت سے، ذلیل لوگوں کی رشتہ داری سے اپنی پناہ عطا فرما۔ عزت کا مقام، عزت والوں کی دوستی، عزت والوں کی سنگت، عزت والوں کی رشتہ داری عطا فرما۔ الہی زندہ رکھ شان کے ساتھ، موت آئے مسجد نبوی میں آقا کے قدموں میں رمضان میں ایمان کے ساتھ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔